میرے ہاتھوں میں ماں کی ممتا کی ایک ایسی تحریر ہے۔ اس لازوال داستان کو سننے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ بچپن میں جب گھر میں کوئی کھانے کی چیز آیا کرتی تھی اور تب چیزوں کی فراوانی نہیں ہوتی تھی، بڑی مختصر کھانے کی چیزیں آتی تھیں، تو ایسے کرتے ہوئے اماں کو جب اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ تعداد پہلے ہی پوری ہے تو اماں کہہ دیتی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس میں کیا راز تھا صاحب جی؟ اماں کی کھبے پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی۔ محنت مزدوری کر کے مشکل سے پیٹ پالتے ہیں، 4 پیسے بچا کر گھر والی کو دیے تھے کہ اماں کے لیے نئی چپل لے آؤ، اور کیسے اماں کے کھبے پاؤں میں کچ چبھ گیا تھا۔ کھبے پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور سجے میں ایک چپل پہن پھرتی رہتی تھی۔ لو بھلا، ہم پنڈ والے مٹی میں پلے ہیں، کچ کا کیا کام ہمارے گھروں میں؟ ہم غریب لوگ پیتل برتن والے سونے کی بھی ہوں تو پیتل جیسے ہی لگتے ہیں۔ لپائیاں کرنے والے، ہل وانے والے، سخت ہاتھ کچ کو چبھے تو کچ ہی ٹوٹ جائے صاحب جی، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے اماں کو کچ چبھ گیا۔ جب بھی اماں کو کہتا کہ اماں چپل لے آئیں تو اماں کہتی، پتر ابھی تو پہن نہیں سکتی میں، میرے کون سا دونوں پاؤں ننگے ہیں، پہلے کاکی کی جوتی لے آ، اس کے تو دونوں پاؤں ننگے ہیں۔ کتنی بار کہا کہ اماں ڈاکٹرنی کے پاس لے جاتا ہوں، چیک کروا لیتے ہیں، تو کہہ دیتی کہ پتر ہلدی باندھی ہے، خواہ مخواہ پیسے برباد کرے گا، تیرا ہاتھ پہلے ہی تنگ ہے میرا پتر، تو پہلے میرا پتر بڑی محنت کرتا ہے۔ پھر دوسری بار رقم جمع ہوتی، جوتی کے پیسے جمع ہوتے تو اماں میرا سویٹر لے آئی اور اماں کا زخم نہ بھرا۔ جانے یہ کیسا کچ چبھا تھا؟ کوئی بڑا زہریلا کچ تھا صاحب جی۔ 1 مہینہ ہوا ہے اماں گزر گئی، لیکن غسل دیتے وقت جب پٹی کھولی تو پاؤں صاف ستھرا تھا، دودھ ور کا چٹا، کوئی زخم نہیں تھا صاحب جی۔ پھیکو کو پتہ ہی نہیں چلا گھر میں بھلا کچ کہاں سے آیا صاحب جی۔ پھیکو کو کچ مار گیا، پیتل کے پھیکے کو کچ مار گیا۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور پھر ایک گیلی مٹی کی ڈھیری پر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہو۔ اللہ نہ کرے اس وقت سے پہلے اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کی قدر کیجیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے طفیل جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عمر خضر عطا فرمائے، جن کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے والدین کو اپنے قرب جوار میں جگہ عطا فرمائے، حریق کی رحمت فرمائے۔ اور بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے اطراف جد و نواح میں آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ سلام۔